بھائی نیف صاحب ایک اور بات اور کہہ دوں، دلوں پر بار نہ لے کے آنا، یہ اللہ کے واسطے یا نکاح تو اپنے کنجروں سے پڑھواؤ یا اپنی بیٹیوں کے نکاحوں کے لیے کنجروں کو بلاؤ۔ اگر علماء سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہو تو اپنے شادی ہالوں کے اندر میوزک کی لعنت کو بند کرو۔ میرے 4000 آدمی ایک خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جائے، پھر برات کے انتظار کے اندر وہ خطیب شادی ہال میں بیٹھ کر ان کی طرح بغیرت ہو کر گانے کے میوزک سنتا رہے، اس کے نکاح کے بولوں کے اندر خیر نہیں آئے گی، خدا کی لعنت آئے گی۔ میرا تمہیں ہو کیا گیا بھائی؟ راؤ صاحب ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں بٹھا دیں گے کبا سا بنا کر، اچھا جی بیٹھے، پانی پیو، چاہ پیو، پانی چاہ دو، کنجر خانہ کانوں میں جا کر ہمارے جمعے کے تقوی پرہیزگاری کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس خدا کی لعنت میں تم بیٹی کو ڈولی میں بٹھاؤ گی، وہ طلاق کا تو گلے میں ڈال کے لائے گی، تابعداری کا ہار گلے میں نہیں ڈال کے لائے گی۔ لکھو میری بات، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں؟ پہلے دور کے اندر گھر کے اندر کہتے ہیں طلاق، ہائے ببو تو نے کیا بول دیا، توبہ کر 100 دفعہ استغفار کر، چل میری بہن پانی پی لے، جا اچھا اندر جا کے ٹک جا۔ یہ ساس سے کہا کرتی تھی، اب تو ساس کہتی ہے اچھا لے میں پھر تو یہ دلوا کے رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسی نفرت والی زندگی، اس زندگی پر اللہ کی نافرمانی آئیں گی، کبھی مہنگائی کی صورت میں آئیں گی، کبھی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں آئیں گی، کبھی بیٹے بیٹیوں کی رشتوں کی رکاوٹ کی صورت میں آئیں گی، کبھی دوائی بے فائدہ اس صورت کے اندر آئیں گی، کب کھانے کے اندر لذتیں اڑ جائیں گی اس صورت کے اندر آئیں گی، کبھی 10 سال کا پوتا 10 سال کا پوتا 50 سال کی 60 سال کی دادی کے بال پکڑ کے کھینچے گا، کبھی پنکھا الٹا کر کے اس کی ڈنڈی سے نانی کے سر میں چھیتے گا، اللہ اکبر، نواسا کہے گا ان کو ہمارے گھر سے نکلو، امی جی اس کے برقعے میں بو آ رہی ہے۔ میں کتابی خطیب کوئی نہیں، میں کتاب پڑھ کر کے سن کے واقعے بیان کر کے چلا جاؤں۔ یقین جانو میں اللہ سے مانگ کر رو کر اللہ سے مانگتا ہوں، الہ العالمین اتنے پیسے لے کر اپنا بوبا بھر کے لے کے جاتا ہوں، الہی بات بھی میرے سے ایسے کہلوا دینا، اس بات پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دینا، سننے والوں کو بھی عمل کی اللہ توفیق عطا فرما دینا۔ جب سے خطابت کی دنیا میں آیا، خدا پاک کی قسم، کبھی میں نے تمہارے سے ویل کا، کبھی میں نے تمہارے سے ہاتھ میں رکھنے کا، شاید کبھی کبھار مطالبہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تمہاری حلال کمائی ہم تو پورے ٹائم پر آتے ہیں اور پوری ماشاءاللہ سارا میچ فکس کر کے آتے ہیں، تمہاری کمائیوں پر ترس مجھے آتا ہے۔ تمہاری کمائی اللہ تھلنوں کے کام نہیں آنی چاہیے، ناچنے والے گانے والوں کے نہیں آنی چاہیے۔ جو بچہ صبح سے لے کر شام تک ابو کا انتظار کر رہا ہے، تمہاری کمائی مٹھائی فروٹ کی صورت میں اس بچے کے کام آنی چاہیے۔ یہ بھی سیرت کا پیغام ہے، حلال اپنے گھر میں لے کے آؤ، حلال کی کمائی کرو۔